نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں اور 9 حجرات بنے۔ حجرت کہتے ہیں گھر، حجرات اس کی جمع ہے، تو سب کے گھر اکٹھے بنے ہوئے تھے ازواج مطہرات۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ چھت والی عمارت تھی جو تقریباً 8 ہاتھ تھی۔ 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 10 یا 12 فٹ کا یہ کمرہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اور ہمارے پاس کتنے کمرے ہوں گے، ہمارا بیڈ روم کتنا ہوگا، ہمارا لاؤنج کتنا بڑا ہوگا۔ تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ اس کو سامنے رکھیے گا کہ 10 یا 12 فٹ کا یہ کمرہ تھا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی، اور اس کے آگے 8 ہاتھ کا صحن۔ صحن کتنا بڑا ہو، اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے گا۔ پھر ایک دروازہ لگا ہوا تھا، غور کیجئے گا، اور اس دور میں پہنچ جائیے، یعنی ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ جو شکوہ گناہ ہو، آج تو میرا موڈ آف، میں نے اس شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کرتا، میرا تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ ناشکری ہمارے اندر اس قدر پیوست ہو چکی ہے کہ زہر کی طرح، اور اتنے شکوے کرتے ہیں نام اللہ کی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی یہ ایک چیز ہے جو صبر، دوسرا شکر، یہ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہوتا۔ ہم عملی طور پر اور باطنی طور پر کتنی مرتبہ ناشکری کر چکے ہیں۔ کسی نے کہا نا، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اے بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ۔ لیکن ناشکری ایسی چیز ہے کہ میرے پیارو، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور جب ناشکری حد کو چھو جاتی ہے، اللہ واپس نہیں لیتے، لیکن کسی قدر دان کو ضرور دیتے تاکہ اس کی قدر ہو۔ جیسے دنیا میں کسی کو پوسٹ مل جاتی، کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا، اس کو دیکھا جاتا، جیسے عموماً اداروں میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹرائل پیریڈ ہے، اس میں دیکھیں گے ہم آپ کا کام کیسا ہوتا ہے، ہمیں پسند آتا ہے نہیں آتا، ہم پھر معذرت کرتے ہیں کہ نہیں آپ کا، سوری معذرت، آپ کا کام ہم سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ نعمت جب اللہ کسی کو دیتے ہیں نا، اللہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے اس کی قدر کی کہ نہیں کی، اور اس کی قدر کیا ہے؟ ایک یہ کہ اس کی شکر گزاری ہے کہ شکر میرے رب، میں اس قابل نہیں ہوں، آپ نے کرم کیا ہے۔ اور دوسرا اس کی قدر دانی، کہ اس کی قدر دانی عملی طور پر، اس کی قدر دانی، اگر اللہ نے آپ کو لباس دیا ہے نظر آئے، اس میں کیا ایسی بات ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو پہننے کی توفیق دی تو آپ کیوں نہیں پہنیں گے؟ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی، آپ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، آپ نے اچھا گھر بنا لیا، اچھی سواری رکھ لی، نعمت ہے نا، اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ نے اس کو استعمال کیا، یہ بھی شکر ہے۔ جس کو مال اللہ نے دیا اس کو وہ دکھنا شکر ہے، ہر یا کرنا۔ جیسے آج کل دکھایا جاتا ہے نا کچھ، یہ جو سوشل میڈیا پہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے، وہ غلط ہے، وہ طریقہ غلط ہے۔ شکر کر کے اللہ آپ نے مجھے یہ عطا کیا، آپ کا کرم۔ باقی اگلا بندہ کیا سوچتا ہے، ہر ایک کی سوچیں ہوتی ہیں، ہم کسی کی سوچ بدل نہیں سکتے۔ آپ کی نیت کیا ہے یہ کاؤنٹ کرنا۔ ہاں، کچھ ایسی حرکت کرنا جو کسی کو معقول نہیں لگتا، جیسے دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، ایسے کر کر کے دکھانا کہ یہ دیکھیے مجھے یہ مل گیا، یہ دیکھیے یہ بھی آ گیا، یہ دیکھیے میں دکھاؤں اپنے گھر کا کمرہ، یہ پسند نہیں ہے اللہ کو، یہ طریقہ کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے اندر عاجزی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے دیا ہے کہ یہ نظر آئے، وہ نظر آیا تو اس کی قدر دانی ہے کہ اس کو صحیح جگہ لگایا جائے۔ اور وہ اگر اس نعمت کی بے قدری ہوتی جاتی،
اللہ رب العالمین کسی اور کی جھولی میں وہ نعمت ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے کہ جب تم محبت نہیں کرو گے تو میں ایسے لوگوں کو تمہیں لے جاؤں گا، ایسے لوگوں کے لے کر آؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں اور 9 حجرات بنے۔ حجرت کہتے ہیں گھر، حجرات اس کی جمع ہے، تو سب کے گھر اکٹھے بنے ہوئے تھے ازواج مطہرات۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ چھت والی عمارت تھی جو تقریباً 8 ہاتھ تھی۔ 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے تو 10 یا 12 فٹ کا یہ کمرہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا بلکہ کالے رنگ کا ایک موٹا سا کپڑا تھا جو پردے کی خاطر لٹکا دیا گیا۔ آپ تصور کیجئے، فلک نشین کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم پر ایسے ہی۔ اسی لیے اس دور کو سوچتے ہوئے میں واقعی میں کچھ مدینہ منورہ کے لیے یعنی وہاں پہ حسرت کرتی ہوں۔ یہ وہ مدینہ جہاں پہ حجرات ہوتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے حجرے کے آگے دروازے کی بجائے کالے رنگ کا ایک موٹا سا کپڑا جو پردے کی خاطر لٹکا دیا تھا۔ اللہ! اور چھت کیا تھی؟ اور چھت کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ جب بعد میں ہمیں اندر جانے کا موقع ملا، ہم زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے تو ہمارے ہاتھ چھت کو لگتے تھے۔ ہائے ہائے! یعنی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں زندگی گزارنے کی جگہ تھی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی تھی، لیکن ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان بلند سے بھی بلند تر تھی۔ جہاں اصحاب صفہ کی جگہ بنی ہوئی، یعنی اس کے بالکل سامنے جو حجرہ شریفہ کے اندر کی جگہ، یہ حجرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب کی لاڈلی، ان کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے حجرات شروع ہو جاتے، جہاں اس وقت گنبد خضرا یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، یعنی یہاں پہ حجرہ تھا جہاں پر اب ہم جن کو وہاں پہ جانے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، جس کو مواج شریف کہتے ہیں۔ یہ ام سلمہ کا گھر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد سب ازواج مطہرات کے گھر 5 یا 10 منٹ کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور مغرب عشاء پڑھ کر اس حجرے میں تشریف لے کر جاتے ہیں جہاں باری ہوتی تھی۔ بہت عرصے تک یہ حجرات الگ رہے۔ پھر جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع کرنے کا موقع آیا تو ضرورت کی وجہ سے ان حجرات کو مسجد کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اللہ! یہ وہ الگ الگ حجرات جو اللہ کے محبوب کی ازواج مطہرات کے لیے بنے تھے۔ اللہ کے محبوب جہاں پر قیام فرماتے تھے، رات گزارتے تھے، ان کی تہجد کی نماز ہوتی تھی، ان کے سجدے ہوتے تھے، ان کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کے لیے رونا ہوتا تھا، اور اس میں وہ رونا بھی جس میں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روتے؟ محبوب نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا نہ کروں نے مجھے محمد رسول اللہ اور کبھی اپنی امت کے لیے راتوں۔ تو وہ حجرے
مسجد نبوی میں شامل ہو گئے، جہاں پہ لوگ جا کر سجدے کرتے نماز پڑھتے ہیں، وہاں جانے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں وہاں جانا۔ اللہ